بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اگر نماز فجر کے دوران سورج طلوع ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا نماز کا لوٹانا ضروری ہے یا نہیں؟ صحابی روایت کرتے ہیں کہ 3 ساعات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے سے اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایک طلوع آفتاب کے وقت جب تک کہ بلند نہ ہو جائے، اور دوسرے استواء شمس کے وقت، یعنی سورج جب بالکل درمیان میں ہوتا ہے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور تیسرے غروب آفتاب کے وقت جب تک کہ سورج مکمل طور پر غروب ہو جائے۔ ان اوقات میں نہ ہی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی فرض اور واجب۔ اگر کسی شخص نے ان اوقات میں نفل نماز پڑھی تو اس کی نفل نماز کراہت تحریمی کے ساتھ درست ہو جائے گی۔ اگر نماز کے دوران مکروہ وقت شروع ہو گیا، مکروہ وقت کے ختم ہونے کے بعد اس نماز کا لوٹانا لازم اور ضروری ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ مکروہ اوقات میں جس طرح سے دیگر نمازیں پڑھنا درست نہیں ہے، ناجائز ہے، ٹھیک اسی طرح سے جنازے کی نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ لیکن یہ ممانعت اس صورت میں ہے جب کہ جنازہ پہلے سے تیار ہو کر آ چکا ہو اور تاخیر کر کے ان مکروہ اوقات میں پڑھا جائے، اس صورت میں تو منع ہے۔ لیکن اگر جنازہ انہی اوقات میں حاضر ہوا تو اس صورت میں مکروہ وقت کا ختم ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے انہی اوقات میں پڑھا دینا چاہیے۔ ایک اور بات ذہن میں رہے، ان اوقات کے علاوہ 2 وقت اور ایسے ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر کے اشراق کا وقت شروع ہونے تک نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور دوسرے عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک نفل کی نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ غروب آفتاب کے وقت اگر کسی شخص نے اسی دن کی عصر کی نماز پڑھی تو کراہت تحریمی کے ساتھ درست ہو جائے گی۔ کیا قضا فرض نماز کی ہے یا سنن اور نوافل کی بھی؟ کسی بھی نماز کا وقت گزر جانے کے بعد صرف فرض اور واجب کی قضا لازم ہے، سنن اور نوافل کی قضا لازم نہیں۔ البتہ اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو سورج بلند ہونے کے بعد وقت استوا سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد فجر کی سنتوں کی قضا بھی درست نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، کیا عورت مسجد کی صفائی کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر عورت پاک ہے تو وہ عورت مسجد کے اندر داخل بھی ہو سکتی ہے، اور اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ عورت مسجد کے اندر صفائی بھی کر سکتی ہے۔ ام المومنین
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئی تھیں، اور اس زمانے میں فتنے کا اندیشہ نہ ہونے کی وجہ سے صحابیات مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتی تھیں، بلکہ ایک حبشی عورت کا حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ وہ مسجد میں آ کر کے جھاڑو بھی لگایا کرتی تھیں اور صفائی بھی کیا کرتی تھی۔ اس لیے عورت اگر پاک ہے اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ مسجد میں آ کر صفائی بھی کر سکتی ہے، جھاڑو بھی لگا سکتی ہے اور مسجد کے اندر داخل بھی ہو سکتی ہے۔ بڑے جانور میں عقیقہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جیسے قربانی میں ایک بڑے جانور میں کئی آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے عقیقہ میں بھی کئی بچوں کو ہم شامل کر سکتے ہیں، کئی بچوں کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ فقہ حنفیہ میں تو اس کی اجازت ہے ہی ہے، دوسرے فقہا بھی اس طرح عقیقہ کرنا درست سمجھتے ہیں۔ اور کیا لڑکے کے لیے 2 بکروں کا ذبح کرنا واجب ہے اور لڑکی کے لیے 1 ہی بکرے کا ذبح کرنا واجب ہے؟ اس سے پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی، عقیقہ کرنا نہ واجب ہے اور نہ ہی فرض ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس مستحب عمل کو واجب سمجھنا یا فرض سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُعِقْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاتٌ، کہ جو تم میں سے چاہے وہ عقیقہ کرے، لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور۔ خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے میں 1 ہی بکری ذبح کی تھی۔ کیا قبرستان کے درختوں کو فروخت کر کے اس کی رقم تعمیر مسجد یا مسجد کے حمام میں استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر قبرستان وقف ہے جیسا کہ عرف ہے تو قبرستان کے درختوں کو فروخت کر کے اس کی رقم قبرستان کی 4 دیواری راستوں میں، قبرستان کے راستوں میں اور قبرستان کی ضرورت ہی پر صرف کیا جائے۔ اگر ان میں صرف کرنے کی ضرورت نہ ہو تو ضرورت مند اموات کی تجہیز و تکفین میں سے صرف کیا جائے، اور اس کے بعد کسی مسجد یا مدرسے کی مرمت اور تعمیر میں بھی اس رقم کو لگا سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔